بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ وسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج درود الشریف درود امی سے متعلق کچھ اہم مشاہدے میں عرض کرنا چاہوں گا، جن کو ابھی میں نے سنا اور ابھی رات میں کسی وقت آئے ہوں گے۔ وہ مشاہدے بڑے خوبصورت باتیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی بہت مفید اور بہت کارآمد ہوں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کیا جائے۔ ایک بہن ہے لکھنؤ سے، انہوں نے کہا ہے مجھے کہ چند ایک مشاہدے انہوں نے بھیجے ہیں، اس میں ان کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ، جن کے لیے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر فوری طور پر آپریشن نہیں کرایا گیا تو بینائی پوری طرح سے چلی جائے گی اور پھر مشکل ہو جائے گا، اور پھر پریشانی ظاہر بات ہے کہ جب بینائی چلی گئی تو پھر کیا بچا؟ انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا اور کچھ سمجھ نہیں سکتا کہ بھئی کون ہے، کیا ہے، کہاں ہیں ہم وغیرہ۔ بینائی تو بہت بڑی نعمت ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے روشنی آنکھوں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ڈاکٹرز نے اس طرح سے کہا کہ بھئی آپریشن فوری طور پر ہونا چاہیے، تو درود شریف کا ورد شروع ہوا، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ چند دن درود شریف درود امی پڑھنے کے بعد پھر جب اگلے ٹیسٹ کے سلسلے میں جب ڈاکٹر کے یہاں گئے تو دو ڈاکٹرز نے الگ الگ ان کو چیک کیا، ان کو اور ان کا معائنہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آپریشن کیوں کرا رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت کہنے کہ ہم تو تعجب میں پڑ گئے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپریشن کیوں کرا رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے فوری طور پر آپریشن نہیں کیا تو پھر آپ کی بینائی سلب ہو جائے گی، بینائی ختم ہو جائے گی، آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اب وہی ڈاکٹر ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن کیوں کرا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی بینائی ٹھیک ہے، اور اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں جو آپ کو آپریشن کرانا پڑے۔ یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ میں تو پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اگر کوئی شخص ایسے میرے سامنے آتے ہیں جنہوں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا ہو یا وہ کرانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ الحمدللہ۔ ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ درود شریف میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو بتایا ہے تقریباً ہر ایک کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، کسی ایک کو بھی آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، الحمدللہ۔ ابھی تک مجھے ایسا کوئی شخص یاد نہیں ہے کہ جس کو میں نے درود شریف بتایا ہو اور پھر اس کو آپریشن کرانا پڑا۔ یہاں تک کہ اگر بندہ آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچ بھی گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہاں سے بھی واپس آیا ہے بغیر آپریشن کے، اللہ کے کرم سے۔ یہ بہت، میں نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے، اور لیکن یہ ہے بہت حیرت انگیز۔ آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچ گیا ہے، آپریشن کی ساری تیاریاں ہو گئیں، اس کے باوجود الحمدللہ بغیر آپریشن کے باہر آیا ہے اور بالکل فٹ فاٹ آیا ہے۔ تو یہ بہن مزید اپنا کہتی ہیں کہ ان کی کوئی عزیزہ ہیں، ان کو کوئی سسٹ وغیرہ تھی، تو اس کی وجہ سے آپریشن ہونا تھا، اور آپریشن 2 ہونے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ایک بار کے آپریشن میں یہ چیز ختم نہیں ہوگی، بلکہ 2 بار آپریشن کرنا ہوگا۔ میں نے ان کو اس وقت میں کہہ دیا ہوگا کہ بھئی تھوڑا سا پہلے بتا دیتے تو اچھا تھا، لیکن اب آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو آپریشن ہی ٹل جائے گا، ورنہ پھر آپریشن کامیاب ہوگا۔ تو ابھی تھوڑی سی پرانی بات ہوئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے درود شریف کا آغاز کیا اور درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن ان کا پہلے والا ہوا اور پھر دوسرے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پہلے والا تو ہو گیا، اور وہ اس میں ہی اللہ کے فضل سے ان کو اتنا ہو گیا کہ دوبارہ آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میں پھر دہرا رہا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والوں کو الحمدللہ میں نے آپریشن کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کا فضل ہے، جو ڈاکٹرز ان کو آپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں
ایسے اور بھی مشاہدات میرے سامنے آتے رہے ہیں. جو ڈاکٹر ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپریشن لازمی ہے، وہی ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ کو تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. مزید یہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک اور عزیزہ ہیں، ان کو لیور 80% ڈیمیج ہو گیا تھا. 80% ان کے لیور نے کام کرنا بند کر دیا تھا، اور ڈاکٹرز نے لیور کو چینج کرنے کا جو ہے کہہ رکھا تھا، اور تقریباً ان کے کہنے کے مطابق 30 سے 35 لاکھ کا اندازہ اس میں خرچہ تھا. پھر پیٹ میں پانی بھر گیا جس سے پیٹ پھول رہا تھا، پھولا ہوا تھا، اور دانتوں میں کچھ مسئلہ تھا، کچھ کھا نہیں سکتے تھے، حلق میں کچھ اس ٹائپ کا مسئلہ تھا، کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا. تو اب انہوں نے مجھے اب سے پہلے بتایا تھا، میں نے ان کو درود شریف بتایا، آپ درود شریف پڑھیں، اور یہیں سے ان کے اوپر جیسے ہم بتاتے ہیں نا نور منتقل ہو رہا ہے، اس طرح سے آپ یہیں سے فوکس کریں جہاں بھی آپ ہیں، جتنا بھی ڈسٹینس ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ان کا لیور الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، ان کے گلے وغیرہ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور پیٹ میں جو پانی کی پرابلم تھی الحمدللہ وہ مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے بغیر مزید نئے علاج معالجے کے، جو پہلے سے چل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ جاری رکھا ہوگا، لیکن کوئی الگ سے کوئی علاج معالجہ کیے بغیر الحمدللہ درود شریف کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کا فضل. اب یہ کہتی ہیں کہ اب وہ محترمہ اتنی فٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ اسکوٹی پہ جانا، بازار جانا، اور کہتی تھی کہ فلاں شخص نے ان کو دیکھا، ان کا کہا کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ فٹ لگ رہی ہیں، یا بہت مطلب جوان ہو گئی ہیں، ایسے کچھ ان کے الفاظ تھے. مطلب جوان مطلب پہلے سے زیادہ فٹ ہو گئی ہیں، پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئی ہیں. تو یہ ہے جی درود شریف. اب سے پہلے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کو، جو کہ غیر مسلم تھی، وہ فرینڈ غیر مسلم تھی، انہوں نے ان کی پیٹھ میں درد تھا، اور کہتی ہیں کہ سارے علاج معالجے اور سارے جتن اور ساری کوششیں کرنے کے بعد اللہ کی قدرت وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. کہتی ہیں کہ وہ ان کا آنا میرے پاس ہوا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا آنا میرے پاس ہوا. میں نے اس غیر مسلمہ کو یوں کہا کہ آپ اس طرح سے کرو کہ اللہ اللہ کہو، اور یہ تصور کرو کہ ایک نور آ رہا ہے آسمان سے اور میری تکلیف کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے، اور اس سے مجھے شفا مل رہی ہے. انہوں نے اس غیر مسلمہ کو یہ بات سمجھائی. اب وہ کہتے نا مرتا کیا نہ کرتا، آدمی جب تھک جاتا ہے علاج معالجہ کراتے ہوئے تو پھر تو غیر مسلم بھی اسلامی اعمال کرنے لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے تو کتنی ہے، ایسی تو بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں. غیر مسلم عاملوں کے پاس، مسلم عالموں کے پاس، اور اس ٹائپ کی چیزوں کی طرف خوب جاتے ہیں، اور یہ عام سی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا، جو پیٹھ کا درد بہت دنوں کی علاج معالجے اور دواؤں کے بعد بھی نہیں جا رہا تھا، اللہ کی قدرت اور کرم اور فضل سے وہ پہلے دن چلا گیا. پہلے دن چلا گیا. ان کا کہنا یہ ہے وہ نور آ رہا. اصل میں یہ نور جو آ رہا ہے، ہم بتاتے ہیں، یہ بہت عظیم چیز ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو اس طرح سے کر لینا جس طرح سے کرنے کا حق ہے. میں نے بڑے بڑے پہاڑ جیسے لوگوں کو ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہاڑ جیسے لوگوں کو ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بس یہ ہوتا ہے، دیکھیے ہر آدمی کے لیے، اب وہ ہے نا، میں یہ چیزیں بتاتا ہوں پھر ہر آدمی کہ آپ کریں میرے لیے. بھائی میں ہر آدمی کے لیے نہیں کر سکتا، وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، میری اپنے بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ ضابطے بھی ہوتے ہیں زندگی کے. تو ہر آدمی کے لیے تو ایک میں نہیں کر سکتا نا. میں بتا رہا ہوں آپ کیجئے، آپ سے نہیں ہو رہا ہے، میں رہنمائی کر رہا ہوں آپ کی، اور آپ کریں، خود سے کریں. اور یہ اس لیے نہیں کریں کہ کوئی بیماری ہے تو ہی کریں، نہیں، آپ بالکل فٹ بھی ہیں اللہ کے فضل سے تب بھی کریں. میں کہتا ہوں آپ اپنے دل کی تبدیلی کے لیے کریں. یہ بہت ہی عجیب چیز ہے،
یہ بزرگوں کا ایک عجیب و غریب تحفہ ہے، اور اتنا کامیاب چیز ہے کہ میں نے بڑی بڑی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جنات کے لشکروں کو اس میں بالکل خاکستر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لشکروں کو، دو چار افراد کو نہیں، جنات کے بڑے بڑے لشکروں کو خاکستر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے میرے اپنے بھی مشاہدے ہیں، پیچھے ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، جس کو شوق ہو وہ پیچھے کی کلپس میں اس کو تلاش کر سکتا ہے۔ ایسے مجھے نمبر یاد نہیں ہے کہ کس نمبر میں ہم نے ذکر کیا ہوگا، لیکن بہرحال کل ملا کر یہ ہے کہ تصور کو بنا کر ذکر اللہ کیجئے، درود شریف پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ خیر بہرحال آج ہم باہر سفر میں ہیں، یہاں امید نہیں تھی کہ آج کلپ آئے گی، لیکن بہرحال میں اس وقت تھوڑا سا درود ابراہیم کا میرا معمول رہتا ہے، میں درود ابراہیم پڑھنا میں نے شروع کیا، اور اس میں یہ دعا کی کہ اللہ کو راستہ نکالیے۔ اللہ کے کرم سے ایک راستہ نکلا، تو میں یہاں بیٹھ کر یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں، مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔